بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت دنیا بڑی تیزی سے اس میں ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو مستقبل میں پوری دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو لے کر ایک طرف تو قطر کے اندر امن مذاکرات جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف غزہ پھر سے آگ و بارود کی لپیٹ میں ہے۔ عالمی طاقتیں اس وقت حقیقی طور پہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں، اور امریکہ نے اسرائیل کو کم و بیش 20,000 ہتھیاروں کی ایمرجنسی کھیپ روانہ کی ہے۔ یہ دنیا کا واحد مہلک ترین اور ممنوعہ ترین ہتھیار ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں مہلک اسلحہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میزائلز یعنی بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ فلسطین کی عسکری تنظیموں کی طرف سے اسرائیلی فوج پہ جدید ترین ڈرون کی مدد سے حملے بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں کے پاس یہ ڈرونز کہاں سے آئے؟ اس ویڈیو میں یہ بھی اہم سوال ہے۔ ایران، روس اور چائنا کی فوج نے خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پہ جنگی مشقوں کا فیصلہ کیا، تو اسرائیل نے لیبنان اور شام کے علاقوں میں بمباری کی، جس وجہ سے لیبنانی تنظیم حزب اللہ کو شدید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا۔ عالمی طاقتیں اس وقت حقیقی طور پہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو کم و بیش 20,000 بنکر میزائلوں کی ایمرجنسی کھیپ روانہ کی ہے۔ یہ دنیا کا واحد مہلک ترین اور ممنوعہ ترین ہتھیار ہے۔ مقصد صاف ہے کہ اسرائیل پچھلے 1.5 مہینے سے فلسطینی تنظیموں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکا، اور اسرائیل کی اس ناکامی کے اندر سب سے بڑا ہاتھ فلسطینی گروپس کی طرف سے بنائے گئے انڈر گراؤنڈ بنکرز اور جو سرنگیں ہیں ان کا نیٹ ورک ہے۔ تو اسرائیل کے پاس اس نیٹ ورک کو توڑنے کا کوئی بھی مواد یا منصوبہ تو موجود نہیں ہے۔ امریکہ جو پہلے دن سے اس تنازع میں اسرائیلی بربریت کی حمایت کر رہا ہے اور فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی جاری رکھے ہوئے، اس نے اب اسرائیل کی مدد کے لیے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل کو ممنوعہ ہتھیاروں کی کھیپ بھیج دی ہے۔ بنکر میزائل زیر زمین 200 سے 300 فٹ نیچے گہرائی تک مار سکتے ہیں، اور یہ زیر زمین بنکرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خاص استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکنز ان میزائلوں کو عراق اور افغانستان میں استعمال کر چکے ہیں، اور حماس کے خلاف مسلسل ناکامیوں کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو بنکرز میزائلز کی سپلائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اس حکمت عمل میزائلز کا اسرائیل کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب رشیا، چائنا اور ایران کی طرف سے فلسطینی تنظیموں کی مدد ہے، کیونکہ اگر فلسطین کی عسکری تنظیم کو چائنا، رشیا اور ایران سے بروقت جدید اسلحے کی کھیپ ملتی ہے تو پھر اسرائیل کے لیے اور مشکلات ہوتی ہیں۔ تو فلسطین کے عسکری گروپ کی طرف سے اسرائیل ڈرونز کو نشانہ بنانے سے ان شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے کہ فلسطین کی عسکری تنظیم کو بھی مدد ملنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن کیا امریکن بنکرز میزائل غزہ کی سرنگوں کو ختم کر سکیں گے؟ تو اس بارے میں تو ابھی اٹس اے بٹ ارلی، لیکن یہ ہے دشوار کام۔ یہ دنیا میں سرنگوں کا سب سے بڑا عسکری نیٹ ورک ہے۔ یہ میزائل سرنگوں کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ اس سے پہلے ان میزائلز کو افغانی اور عراقی مزاحمت کاروں کے خلاف استعمال کر چکا ہے۔ مزاحمت کو نہیں ختم کر سکتے۔ غزہ میں زیر زمین سرنگوں کے نیٹ ورک ختم کرنے کے لیے جو چیز سے ضروری ہے وہ ان سرنگوں کے مکمل نقشے اور تفصیلات۔ امپاسبل ہے نا، کیونکہ فلسطین کے عسکریت پسند جو ہے اپنی تفصیلات اور منصوبے تو نہیں شیئر کریں گے کسی کے ساتھ، اور کم و بیش 1200 کلومیٹر لمبی سرنگوں کے نیٹ ورک کو توڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ کہ جس طرح یہ تنازع ایک عالمی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کے مخالف ممالک رشیا، ایران اور چائنا فلسطینی گروپس کو ہر ممکن مدد کریں، اس کی وجہ سے یہ تنازع طول پکڑتا جائے گا۔ تو اسرائیل نے شام اور لیبنان کے علاقوں میں شدید بامبنگ کی ہے، جس کی وجہ سے لیبنی تنظیم حزب اللہ کو شدید جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیل نے رشین دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لیبنان کے ساتھ ساتھ شام کے اندر بھی حملے کیے ہیں، جس سے حزب اللہ کے جنگجوؤں کی بڑی تعداد میں ہلاکت ہوئی ہے، زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ تو اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شامی سرحدوں کا بھی احترام نہیں کیا، اور اسرائیلی طیارے اور میزائل سے لیبنان اور شام کی سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے شام کے اندر اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف رشین صدر نے اسرائیل کو شدید نتائج کی دھمکی دی، لیکن اسرائیل نے رشین صدر کی طرف سے دھمکیوں کے اگلے ہی روز سرحدی علاقوں پہ دھاوا بول دیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ شام کے اندر رشین اور ایرانی دونوں فوجیں موجود تو ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اسرائیل سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس تنازع کو عالمی جنگ میں تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ رشیا اور ایران کو اسرائیلی کارروائی کے بعد تنازع میں براہ راست مداخلت کرنے کا موقع مل جائے گا، جس کی پشت پر چائنیز فوج مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ تو امریکہ نے بہت بڑی فوجی طاقت اس وقت اسرائیل کی حفاظت اور مشرق وسطیٰ میں پہرا دینے کے لیے لگا رکھی ہے، لیکن دوسری طرف بھی طاقت میں تیزی کے ساتھ اضافہ جاری ہے۔ تو اسپینش وزیر اعظم کی طرف سے غزہ میں اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی عدم پاسداری پہ سوال اٹھانے پہ اسرائیل نے اسپین سے اپنا سفیر بلا لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق اسپینش وزیر اعظم کے شرمناک بیان پہ اسرائیلی سفیر کو ریکال کیا گیا، جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ میڈرڈ سے اسرائیلی سفیر کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا۔
تو اسرائیلی وزارت خارجہ نے تل اویو میں موجود اسپینش سفیر کو بھی احتجاج کے لیے طلب کیا. یہ گزشتہ 10 روز میں اسپینش سفیر کی دوسری بار طلبی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو کل بتائی تھی بات. اور اسپینش وزیر اعظم نے غزہ میں اسرائیل کے عالمی قانون کی پاسداری پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا. تو اسپینش پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ غزہ کی جو ویڈیوز اور تصویریں آ رہی ہیں نا، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں بچے مر رہے ہیں. ہمیں اس حوالے سے شدید تحفظات ہیں. شکوک ہے کہ اسرائیل عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا. انہوں نے تو یورپین یونین سے بھی مطالبہ کیا کہ فلسطین ریاست کو تسلیم کرے تاکہ خطے میں امن کے قیام کو مدد ملے. فلسطین کے معاملے پہ یہ جو یورپین یونین ہے نا، یہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ ایسی اختلافات امریکن انتظامیہ کے اندر بھی ہیں. اب تک تو درجنوں عہدیدار وہاں پہ استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن یورپین یونین کے اختلافات ذرا مختلف ہیں. یورپ کے اندر پوری ریاست فلسطین کی حمایت میں کھڑی ہے، جس نے فلسطین کے موقف کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ کے اتحاد پہ بھی سوالات اٹھا دیے. تو یورپ کی ریاستوں کا انسانی بنیادوں پر فلسطین کی موقف کی حمایت کرنا تو قابل تعریف ہے، لیکن کیا ایک ایسا یورپ جو اختلافات کا شکار ہو وہ ایک طاقتور روس سے ٹکر لے سکتا ہے؟ یورپ اور نیٹو جیسے اتحاد کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے رشیا نے اپنی فوج کی تعداد اور طاقت میں زبردست اضافہ کیا. لگ رہا ہے کہ فلسطین کا موجودہ تنازع کہیں دنیا کا جغرافیہ نہ بدل دے. ادھر خلیج فارس میں اسٹریٹ آف ہارمز اور نہر سویز کی اہمیت ان تینوں ملکوں کی نظر میں پہلے ہی زیادہ تھی. اس وقت اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ موقع ہے کہ غزہ سے ہمدردی کو جواز بنا کر اس وقت ان علاقوں کے اندر گھسنے کا ایک بہترین وقت ہے، جس کے لیے رشیا اور چائنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ہر اقدام کا بھرپور جواب دے رہے ہیں. چائنیز فوج کے اس وقت 6 جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں، جبکہ رشیا اور ایران اپنے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت ان تمام ممالک کی توجہ صرف اور صرف مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت بڑھانے اور اجازت داری پہ ہے. تو اب رشیا، ایران اور چائنا کے اتحاد کا مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں اب بڑے پیمانے پہ جنگی مشقیں کرنا امریکہ کو مزید اقدامات پر مجبور کر رہا ہے. لیکن اس وقت امریکہ کے پاس آپشن ذرا لمیٹڈ ہے، کیونکہ کوئی بھی عرب ملک کھل کر امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، جبکہ نیٹو جیسا مضبوط اتحاد بھی اس معاملے میں امریکہ سے معذرت کر چکا ہے. تو مشرق وسطیٰ کی تمام جہادی تنظیمیں، شیعہ ہوں سنی ہوں جو بھی ہوں، وہ ایران کے ساتھ ہیں. لہٰذا اس وقت امریکہ کے لیے ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہے. عالمی طاقتوں کی اس رسہ کشی نے فلسطین کے خطے پر سنگین اثرات مرتب کیے، اور اگر یہ تنازع بڑھا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ ہر ایک تک یہ پہنچے. لائک کریے گا، کامنٹ کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. غزہ میں اسرائیل نے اس 1 مہینہ 10 دن میں ظلم و بربریت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو شاید کبھی کسی نے دیکھی نہ ہو، سنی نہ ہو. تو اسرائیلی فوج اپنی جھوٹی ویڈیو ہٹانے پہ، ڈیلیٹ کرنے پہ مجبور ہوگی. کینیڈا کے وزیر اعظم جب کھانا کھانے گئے تو وہاں فلسطین کے حمایتیوں نے نعرے لگائے کہ جنگ بندی کرو، شرم کرو، کہ جب تک مسلمان ممالک اپنے قبلے درست نہیں کرتے تب تک تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے.